اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح پھرے جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جس طرح اس سے پہلے بھی اور پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی اور ان کی والدہ ان کی والدہ حضرت مریم نیک عورت تھی، اور یہودی جو حضرت مریم علیہ السلام پر غلط بات کرتے ہیں، گھنونا الزام لگاتے ہیں، اس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ماں بیٹے دونوں کھایا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ رزق دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو انبیاء اللہ کے محتاج، اس میں سب سے پہلے بات بتائی گئی۔ اور دوسری سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 76 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اسی آیت کے بعد والی آیت میں قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے مالک، اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ آج معاشرے کا حال یہ ہے، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا جائے اور معاشرے پر غور کیا جائے، لوگ فلانا بابا ہمارا مشکل کشا، فلانا بابا ہمارا حاجت روا، اللہ فرماتا ہے یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہارے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں بتایا، لیکن لوگوں نے اللہ کا مقام باباؤں کو دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اگر نہ رہے تو زمین اور آسمان تھم نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ زمین اور آسمان کو تھامنے والا، اس کا نظام چلانے والا کون؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا مقام آج لوگوں کو دے رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے، اللہ کے تم سب محتاج ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کے سب کس کے محتاج؟ اللہ کے محتاج ہے۔ آج لوگ غیروں کو اللہ کا شریک بنا کر کے ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ان سے ان کی بگڑیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری بگڑی فلانا بابا بناتا ہے، ہماری مصیبتوں کو فلانا دور کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بتاتا ہے۔ یہ آیتیں اور یہ احادیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں اپنی اصلاح کرو، ورنہ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا عقیدہ خراب ہو تو پھر جہنم یقینی ہے۔ اب اور ایک موضوع کی طرف آپ کے سامنے آگے بڑھوں گا، کیا مردوں کو زندہ لوگ سنا سکتے ہیں؟ بڑا اہم موضوع ہے۔ ہمارے پاس لوگ جو ہے درگاہوں پہ درباروں پہ جاتے ہیں، بزرگ کو سناتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں جو بھی بات کہوں گا وہ رب کے قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل سورہ نمبر 27 کے آیت نمبر 80 کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔
بے شک نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے رو گرداں جاری ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تم مردوں کو سنا سکتے ہو نہ بہروں کو سنا سکتے. اور مردوں کو نہیں سنا سکتے یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کے آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ لوگوں کو قرآن کے قریب آنے ہی نہیں دیا گیا. اگر لوگ قرآن اور حدیث کے قریب آ جائے تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے آپ اتنی دیر سے میں قرآن کی آیتیں بیان کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا؟ آ رہی نا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہی تو نازل کیا گیا. اگر قرآن سمجھنے نہ آئے تو اس کی نزول کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. لوگ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا، بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن جب قرآن ان کے سامنے بیان کیا گیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا. کون سے صحابہ نے 18 علوم سیکھے تھے جو آج ہمارے پاس مشہور ہے کہ 18 علوم سیکھنا ضروری ہے قرآن کے لیے؟ میرے بھائیو، اللہ نے ایک شرط لگائی قرآن سمجھنے کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے فرمایا قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس سے اگر نصیحت حاصل، اس اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کی جائے تو یہ کلام بہت آسان ہے. اللہ فرماتا ہے یہ آیت کریمہ کو یاد رکھے، اس آیت کا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73، یہ ہمیشہ یاد رکھے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ فرماتا ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تم کہہ رہے ہو کہ یہ کر سکتے وہ کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ، میں قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر مکھی کو چھین کر کے لے جائے واپس نہیں لا سکتے. جو مکھی سے کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اسے چھین کے اگر لے کر کے چھین کر کے کچھ چلی جائے تو اس کے پاس سے نہیں چھین سکتے، تو کیا وہ لوگوں کی مدد کریں گے؟ اللہ کا کلام سچا ہے نا؟ یقین ہے نا؟ اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، اور بابوں کے قصے کیا کریں؟ دیکھو اللہ کا کلام سچا ہے، ان کے تمام قصے کہانیاں جھوٹی ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ سارے کے سارے جمع ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اس سے بھی چھین نہیں سکتے. بڑا بودا کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے کمزور ہے جس سے بڑا بودا اور کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ سب کے سب مل جائے تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ مکھی پیدا کر سکتے، نہ مکھی چھین لے تو واپس نہیں لا سکتے اس سے. اتنی ان کی طاقت ہے. آج لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کی حیثیت بتائی، ان کی طاقت بتائی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لیکن آج لوگ غیر اللہ کو معاذ اللہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ دے اولاد دے سکتے ہیں، بگڑی بنا سکتے ہیں، مصیبت دور کر سکتے ہیں. اللہ فرما رہا مکھی نہیں پیدا کر سکتے، میرا رب کی بات ہے. اور اگر مکھی چھین لے تو کچھ لا نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے جس سے پکار جا رہا وہ بھی کمزور، جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. یعنی کمزور کو پکارا ہے.